نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے کی، سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ بچوں کتنی پیاری فضیلت ہے کہ ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تو انشاءاللہ ہمیں یہ فضیلت ملے گی کہ جو شخص حدیث پاک کے مطابق جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ یعنی کہ 1000 ٹائمز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جنت کا ٹھکانہ اور مقام دکھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل وہ اللہ کی رحمت سے اور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے نتیجے میں انشاءاللہ جنت میں جائے گا اور اس مقام کو پائے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ روزانہ ہم نبی کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہم بچوں یہ والا صیغہ پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد، یا پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو یہ پورا ایک درود پاک ہے۔ تو ہم پورے دن میں ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ فجر کے بعد ہم 200 مرتبہ درود پاک پڑھیں، ظہر کے بعد 200 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس طرح دن کے مختلف حصوں میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں تو بھی 1000 کا عدد پورا ہو سکتا ہے، اور چاہیں تو ایک ہی وقت میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے روزانہ ایک وقت خاص کر کے ثواب کی نیت سے اس فضیلت کو پانے کے لیے ہمیں اپنے پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس، اور اس میں ہم 2 کام کرتے ہیں بچوں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے ہمارے اس سیگمنٹ میں۔ آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب موجود ہیں، ان کا نام پوچھیں گے اور پھر یہ پوچھیں گے کہ آج ہمیں یہ کون سی سورت کی تلاوت کر کے سنائیں گے۔ سورت کی تلاوت ہوگی، ادب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے ہم اس کو سنیں گے، اور اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی کس انداز میں ہونی چاہیے۔ تو وہ ایک پورا فن ہے، ایک علم ہے، ایک سبجیکٹ ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم تجوید۔ تو علم تجوید کے بہت سارے قواعد ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن کی رعایت کرنے اور جن کو فالو کرنے اور جن کا امپلیمنٹ کرنے کے نتیجے میں ہم قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی ایک قاعدے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر آگے اپنے اس پروگرام کو بڑھائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اسی سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے تجوید کلاس۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون سے قاری صاحب ہیں۔ قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گے۔ محمد علی اتاری۔ محمد علی اتاری۔ علی بھائی، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو سورۃ التکویر مکیہ کی تلاوت سناؤں گا۔ پوری سورت کی تلاوت ہوگی یا چند آیات کی؟ چند آیات۔ چند آیات کی۔ اچھا یہ بتا دیجئے کہ یہ سورہ تکویر جو ہے یہ کون سے پارے میں ہے؟ اما پارے۔ اما پارے میں، یعنی کہ 30ویں پارے میں۔ اچھا یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟
مکی ہے. مکی صورت ہے. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ سورہ تکویر کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ 29. ماشاءاللہ ہمارے علی بھائی نے سارے سوالات کے جوابات دیے ہیں. اب بڑھتے ہیں ہم تلاوت کلام پاک کی جانب اور ہمارے قاری صاحب تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ قاری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی سورہ تکویر کی چند آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. بچوں جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے آپ کو اسکرین پر وہ نظر آ رہی ہیں. آ رہی ہیں نظر؟ بچوں کتنی آیتیں ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ 7. اچھا 7 آیات میں آپ ذرا غور کریں. 7 کی 7 آیات میں ایک چیز ایکول ہے, سیم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے. اچھا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے تو ابھی تک بتایا نہیں آپ کو. چلے آپ مائک پہ آپ بتائیں مائک پہ وہ کون سی چیز ایکول ہے؟ تا. ماشاءاللہ آپ بتائیں کیا ہو سکتی ہے وہ بات؟ ایک آیت کے نیچے دوسری آیت میں. ایک آیت کے نیچے دوسری آیت ہے. یہ آپ نے اس جہت سے دیکھا ہے. حالانکہ دیکھیں یہاں پر تو ایک آیت کے نیچے ایک آیت ہے لیکن اس آیت کے نیچے کوئی آیت نہیں ہے. انہوں نے کچھ درست جواب دیا ہے. تو بچوں جی آپ بتا دیں. ہر ایک آیت میں حمزہ آ رہا ہے. ہر ایک آیت میں حمزہ آ رہا ہے. تو کڈز متی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات معاملہ ایک ہوتا ہے, بات ایک ہوتی ہے, لیکن سوچنے والے جب سوچتے ہیں تو ہر ایک کا الگ الگ اوپینین ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس تک پہنچے ہمارے یہ والے منع. ٹھیک ہے کہ اس سورت کی ان 7 آیات کے اختتام پر آپ کو ہر جگہ کیا نظر آ رہی ہے؟ تا. یہ چیز ایکول ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا تا بھی ہے اور تا بھی کیسی ہے؟ تمام جگہوں پر 7 کے 7 مقامات پر تا پر کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جزم. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ ہر آیت پر جب آپ نے رکنا ہے, کسی بھی آیت پر یا کسی بھی مقام پر آپ رکتے ہیں, یعنی اس طرح رکتے ہیں کہ آپ کی آواز اور سانس دونوں رک جاتے ہیں, اس کو علم تجوید کی ٹرم میں کیا کہتے ہیں؟ وقف کرنا. کیا کہتے ہیں؟ وقف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی مقام پر قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے آپ کسی مقام پر اس طرح رکیں کہ آپ کی آواز اور سانس دونوں رک جائیں. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم یہاں پر سورہ تکویر پڑھتے ہوئے ہر آیت پر وقف کرتے ہیں, یعنی رکتے ہیں, تو ہم نے وقف کس انداز میں کرنا ہے؟ کیونکہ جب بھی قرآن مجید میں ہم وقف کرتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جس مقام پر, جس حرف پر ہم, جس کلمے پر ہم وقف کر رہے ہیں وہ کلمہ کون سا ہے اور اس پر اعراب کون سا ہے. تو اعراب کے بدلنے اور اسی طرح کلمات کے بدلنے سے وقف کی کنڈیشن بھی بدل جاتی ہے. ہر جگہ ایک جیسا وقف نہیں ہوتا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مقامات پر آخر میں, ہر آیت کے آخر میں تا آ رہی ہے اور وہ ساکن ہے, یعنی کہ ساکن حرف پر آیت ختم ہو رہی ہے. تو اب ہر آیت کے اختتام پر جب وقف کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ساکن حرف پر کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے. تو اب ساکن حرف پر جب وقف کریں گے تو کیا وقف میں کوئی تبدیلی ہوگی, کوئی نیا کام کرنا ہے؟ تو یاد رکھیے بڑا سمپل سا یہ اصول ہے کہ وہ حرف جس پر ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ ساکن ہو, یعنی اس پر جزم لگی ہوئی ہو,
تو وقف کرنے کی حالت میں بھی اس کو ویسے ہی پڑھیں گے جس طرح ملا کر پڑھنے کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ وقف کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ساکن حرف ساکن ہی رہے گا، اس کی آواز میں اور ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو قاری صاحب آپ دوبارہ تھوڑی سی شفقت فرمائیں ہم پر، اور سورہ تکویر کی پہلی 2 آیات کو اس انداز میں پڑھ کر سنا دیں کہ دونوں آیات پر آپ نے رکنا ہے، وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے دونوں آیات پڑھی اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ دونوں آیات کے اختتام پر وقف کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق درست لہجے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ پڑھتے ہیں اپنے پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ اور بچوں دوسرے سیگمنٹ میں ہم کرتے کیا ہیں؟ قرآن مجید میں جو مختلف صورتیں ہیں، مختلف آیات ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں اور آیات کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ مختلف صورتوں اور مختلف آیتوں کے مختلف فضائل ہیں، فوائد ہیں کہ اس صورت کو، آیت کو فلاں دن فلاں مقام پر، صحیح ہے، یا فلاں تعداد میں ہم جب پڑھیں گے تو اس کی کیا برکت ہوگی، دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، آخرت میں کیا فائدہ ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام ان چیزوں کو بیان فرماتے ہیں۔ تو ہم اپنے سیگمنٹ میں کرتے کیا ہیں؟ ان حدیثوں کو، ان روایات کو، ان باتوں کو شامل کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو موجود بچے ہیں یا جو بچے ہمیں سن رہے ہیں وہ ان حدیثوں کو سن کر، ان روایات کو سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج دیکھتے ہیں کون سی صورت ہے اور اس کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، اور جو بھی صورت اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہو کوشش کرنی ہے کہ ہم نیت کریں اور نیت کرنے کے ساتھ اس پر عمل بھی کریں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ سیگمنٹ کی ابتدا ہو چکی ہے، اور بچوں آج جس سورت کی فضیلت ہم جانیں گے وہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے، قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت ہے، اور ہر نماز میں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس صورت کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ کیا نام ہے؟ سورہ فاتحہ۔ جی، بڑی پیاری صورت ہے، بڑی برکت والی صورت ہے۔ اس کی ایک فضیلت اور عظمت ہم روایت اور حدیث کی روشنی میں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں توجہ سے سننا ہے آپ نے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ انہوں نے اپنے سر پر ایک آواز سنی، تو اپنے سر کو اوپر اٹھایا اور کہا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج ہی کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نیچے اترا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین کی طرف اترا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ یعنی یہ دروازہ بھی فرسٹ ٹائم کھلا ہے، اور اس دروازے سے نیچے آنے والا فرشتہ بھی پہلی مرتبہ آ رہا ہے۔ صحیح ہے، خاص اہتمام ہے یہ۔ پھر اس نے سلام کیا، اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ 2 نوروں کی خوشخبری لیجئے، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو۔ اب وہ 2 نور کون سے ہیں جن کی خوشخبری دینے کے لیے آسمان سے ایک خاص دروازہ کھل رہا ہے اور خاص فرشتہ آ رہا ہے؟ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ تو اس فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ 2 نوروں کی خوشخبری لیجئے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ اب وہ 2 نور کون سے ہیں جو صرف پیارے آقا علیہ السلام کو ملے، کسی اور نبی کو نہ ملے؟ توجہ سے سنیں وہ 2 نور کیا ہے۔ اس فرشتے نے عرض کی، وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ ایک نور، اور دوسرا نور کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی اختتامی آیات۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے،
یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں یا سورہ بقرہ کی آیات پڑھیں، ان میں سے کوئی بھی حرف پڑھیں، وہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان دونوں میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے اس کے بدلے آپ پر عطائیں کی جائیں گی۔ اور عطائیں کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک اور صحابی رسول فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا اور میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسے سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لی تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما فی القرآن مثلہا، یعنی قرآن مجید میں اس جیسی کوئی صورت نہیں۔ یعنی بڑی یونیک ہے، بڑی برکت والی صورت ہے سورہ فاتحہ، وہ برکت والی صورت ہے کہ قرآن مجید میں بھی اس جیسی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں کثرت سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس میں آج بچوں ہم کریں گے اعراب پہچاننے کا مقابلہ۔ صحیح ہے؟ دونوں جانب ماشاءاللہ بچے موجود ہیں، 4 بچے یہاں ہیں، 4 بچے یہاں ہیں، دونوں طرف سے ایک ایک بچے کو میں سلیکٹ کروں گا۔ وہ دونوں بچے آئیں گے سامنے ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس۔ لال کلر کی ٹوکری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، اس ٹوکری میں آپ کو کیا ملے گا؟ ویسے ٹوکری میں فروٹ بھی ہوتے ہیں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، کھلونے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن اس ٹوکری میں بچوں کیا ہے؟ زیر زبر پیش جو اعراب ہوتے ہیں ان کی کچھ سیمپلز موجود ہیں۔ صحیح ہے؟ تشدید بنی ہوئی ہے، 2 زبر بنی ہوئی ہیں، 2 پیش بنی ہوئی ہیں، جزم بنی ہوئی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اس اسکرین پر میں آپ کو مختلف کلمات دکھاؤں گا۔ صحیح ہے؟ مختلف قرآن مجید کے کلمات آپ دیکھیں گے اور ان کلمات کے جو حروف ہیں ان پر زیر زبر پیش لگے ہوئے ہوں گے، لیکن ایک آدھ حرف ایسا بھی ہوگا جس پر آپ کو اعراب نظر نہیں آئے گا۔ اب میں اس کلمے کو جو بھی آپ کو دکھایا جائے گا اس کو پڑھوں گا، اس کا تلفظ کروں گا، میری آواز کو سن کر اور اس کلمے کو دیکھ کر آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ کون سا ایسا حرف ہے جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا لیکن میں نے پڑھ دیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے، مثال کے طور پر یہاں میم ایسا حرف ہے کہ جس پر اعراب لگا ہوا نہیں ہے، لیکن جب میں نے اس کو پڑھا تو اس میم کے اوپر پیش پڑا۔ تو آپ نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اس میم پر کون سا اعراب ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا میم پر پیش ہے، پھر کیا کریں گے آپ؟ ریڈ کلر کی باسکٹ میں سے پیش کا بنا ہوا سیمپل اٹھائیں گے اور مائک پر مجھے بتائیں گے وہ دکھا کر کہ میم کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے۔ لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ 1 بائی 1 سوال ہوگا، آپ مجھے بتائیں گے، ہم اس کو چیک کریں گے، دیکھیں گے کون سا بچہ کتنا جلدی اعراب کو درست انداز میں پہچانتا ہے۔ تو آپ لوگ سب تیار ہیں؟ تیار تو سب ہیں، لیکن سب آئیں گے نہیں، دونوں طرف سے ایک ایک بچے کو ہم سلیکٹ کریں گے۔ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ اعراب پہچان کر قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، اعراب پہچان کر لگانا ہے۔ میری رائٹ سائڈ پر 4 بچے موجود ہیں۔ بچوں، آپ میں سے کون اس مقابلے کا حصہ بننا چاہے گا؟ ماشاءاللہ، 4 بچوں کے ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ جو دوسرے نمبر پر سیکنڈ ہیں، یہ اپنا نام بتائیں گے۔ محمد سلیمان ارشد۔ محمد سلیمان، آپ کو سلیکٹ اگر ہم کرتے ہیں تو آپ اپنی ٹیم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، جیتنے کی کوشش کریں گے؟ جی، تو مائک لے کر بیٹا آپ وہاں پہنچیں گے ریڈ کلر کی باسکٹ کی بیک سائڈ پر۔ جی، محمد سلیمان اشرف کے مقابلے میں لیفٹ سائڈ سے بائیں جانب سے کون سا بچہ آئے گا؟ کون ہے امیدوار؟ ماشاءاللہ، یہاں بھی 4 ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ تو یہاں سے بھی ہم دوسرے نمبر والے بچے سے پوچھتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے۔ بیٹا نام بتائیں گے اپنا؟ محمد محب اتاری۔ محمد محب اتاری۔ دیکھیں سلیمان بھائی سامنے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے آپ؟ جی چلیں آ جائیں، پھر آپ بھی مائک لے کر آئیں گے۔ ماشاءاللہ، دونوں بچوں کی سلیکشن ہو چکی ہے۔ اب ہم اس مقابلے کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کا مقابلہ شروع ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا اعراب پوچھوں گا میں سلیمان سے، دوسرا پوچھوں گا محب سے، صحیح ہے؟ 1 بائی 1 ہوگا۔ اس دوران ایک دوسرے سے پوچھنا نہیں ہے، بتانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خود کوشش کرنی ہے۔ جی، تو اسکرین پر دیکھیں گے سلیمان اشرف، دیکھیں گے اسکرین پر کیا لکھا ہوا ہے۔
لکھا ہوا ہے نذیرن. نذیرن وہ کون سا حرف ہے جس پر میں نے اعراب لفظوں میں ظاہر کیا؟ یہاں پر نظر نہیں آ رہا. یہاں پہ جزم آئی. یہاں پر جزم آئے گی، دکھائیں گے جناب. یہاں پر جزم آ چکی ہے. سلیمان کا پہلا جواب ماشاء اللہ. جی محب اسکرین پر دیکھیں گے. یشربون. یشربون وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب پڑا ہے؟ نظر نہیں آیا. آپ نے بتانا ہے وہ کون سا اعراب ہے. را کے اوپر زبر ہے. را کے اوپر زبر ہے، دکھائیں گے جناب. را پر بالکل زبر ہے. محب کا بھی پہلا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی سلیمان دوبارہ دیکھیں گے. مستطیرن. مستطیرن. جی سین پر جزم ہے. سین پر جزم ہے. دوبارہ جزم آئی ہے بھائی، دکھائیں گے. دوبارہ سین پر جزم آ گئی. سلیمان کا دوسرا جواب بھی درست ہے. جی محب اسکرین پر دیکھیں گے. صبرو. صبرو. جی کون سا حرف ہے جس پر اعراب پڑا ہے؟ نظر نہیں آ رہا. جی را کے اوپر پیش ہے. را کے اوپر پیش ہے، دکھائیں گے جناب. بالکل را پر پیش آ گئی. آپ کا بھی دوسرا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. بہت اچھے انداز میں یہ چل رہے ہیں آگے. اب لاسٹ اعراب آپ سے پوچھوں گا اور دیکھتا ہوں کہ دونوں آگے بڑھ رہے ہیں یا کوئی ایک پیچھے بھی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آخری آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے، آگے بڑھنا ہے یا پیچھے رہ جانا ہے. جی سلیمان دیکھیں گے اسکرین پر. قعودن. قعودن کون سا حرف ہے اعراب جس پر پڑا لیکن نظر نہیں آیا؟ دال پر دو پیش کی تنوین ہے. دال پر دو پیش کی تنوین ہونی تو چاہیے. آ چکی ہے دو پیش کی تنوین دال پر. آپ کا جواب بھی ماشاءاللہ. سلیمان تو پار لگ گئے، آگے بڑھ گئے. جی محب آخری اعراب، آخری کلمہ اور آخری جواب دیکھیں کیا لکھا ہے. یتفجرو. یتفجرو بہت آسان ہے. آخر والے حرف کا اعراب بتانا ہے. را کے اوپر پیش ہے. را کے اوپر پیش ہے، دکھائیں گے جناب. یتفجرو. را پر پیش آ گئی. ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. میں را پوچھتا جاؤں گا، یہ بتاتے جائیں گے. ان کی تیاری پوری ہے. اللہ پاک ان دونوں کو، یہاں جو بچے موجود ہیں ان کو، اور جو اسکرین پر پیارے پیارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو قرآن مجید کی برکت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ اس پروگرام کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اور قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری احادیث، روایات، پیاری پیاری باتیں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈز مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے. اللہ پاک دونوں جہان میں ہمیں قرآن مجید کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہیں گے بچوں؟ آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا. نور والی کتاب قرآن میرا. نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.